الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الذكر من أهل الكرم فقيل يا رسول الله ومن أهل الكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر في المساجد او كما قال عليه الصلاة والتسليم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی عطا فرمائے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور بڑی قیمتی ایسی نشستیں، ایسی مجلسیں بھی بارہا یا بعض مرتبہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ جس نشست کی برکت سے، جس مجلس کی برکت سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی گئی اور جو روایت مبارکہ خطبے میں پیش کی گئی، اسی کو عنوان بناتے ہوئے آج اسی کے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اللہ کے ذکر کی مجلس یا دین کے باتوں کی مجلس یا اللہ سے متعلق جو بھی بات ہو اس کو ذکر کی مجلس کہتے ہیں. اسی سے متعلق آج ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العزت کی ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، اللہ کا ذکر انفرادی طور پر کیا جائے یا اجتماعی طور پر کیا جائے، یہ ثواب سے خالی نہیں ہے اور باعث سعادت مندی بھی ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایسی دینی مجلسوں پر مغفرت کے وعدے رکھے ہیں. جہاں کہیں ایسی مجلس لگتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو زمین میں گشت لگاتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی مجلس کو دیکھتی ہے تو فرشتوں کی جماعت
اس مجلس کو گھیر لیتی ہے اور اللہ کے ذکر کی باتیں، اللہ کی باتیں یا اس مجلس میں جو بھی دین کی باتیں ہوتی ہو اس کو بغور سماعت فرماتی ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہی فرشتے آسمان میں اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود بطور فخر کے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ رب العزت فخر کے طور پہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انسان کے تخلیق کی بات ذکر کی اور یہ کہا کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر بات عبادت کی ہے، بات تسبیح و تقدیس کی ہے تو اس کے لیے ہم کافی ہے۔ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہیں گے کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، غارت گری کرے گی؟ فرشتوں کو اس لیے یہ اعتراض ہوا تھا کہ فرشتوں نے جناتوں کو دیکھ لیا تھا۔ جنات ان کے سامنے تھے کہ یہ کیسی سرکش اور نافرمان قوم ہے اور کیسی سرکش اور نافرمان مخلوق ہے، اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ورنہ اللہ رب العزت کو تو سارا علم ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اس کے باوجود پوچھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے، فلاں علاقے سے، فلاں مسجد سے یا فلاں بستی سے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ تیرے کچھ بندے جمع ہو کر تیرے ذکر میں، تیری یاد میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے مجھے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی محبت اور آپ کی عبادت اور آپ کی بندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے، بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب میں تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب میں تھے۔ پھر اللہ رب العزت سوال پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں، کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کی حرص، اس کی طلب اور اس کی رغبت میں لگ جاتے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے کہ جس سے وہ پناہ طلب کر رہے تھے، جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ راہ فرار اختیار کرتے اور زیادہ اس سے ڈرنے لگ جاتے اور بہت زیادہ اس سے خوف کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان بیٹھنے والوں میں
ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو خاص تیری بات کو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی اپنی کوئی غرض ہوگی، اس کی اپنی کوئی وجہ ہوگی، لیکن تیری باتوں کو سننے کے لیے یا تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ مجلس ایسی ہے کہ ان مجلس اور مجلس کے بیٹھنے والوں کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہے، اللہ کے بول کی جو مجلسیں ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ کے ذکر کی مجلس یا اللہ کے دین کی باتوں کی مجلس ضروری نہیں کہ سب بیٹھ کر بیان کرے، ایک بیان کرے اور سنے، کہیں مجلس لگا دے۔ ہم یہ مجلس کہیں بھی قائم کر سکتے ہیں۔ مان لو ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدھ آدمی آ جائے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کرنے کے بجائے کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہو جائے، کچھ باتیں ایمان اور اس کے یقین کی ہو جائے، تو یہ مجلس ذکر بن جاتی ہے۔ تو بیٹھے تو ہم دکان پہ ہے، بیٹھے تو ہم کاروبار کے لیے ہے، لیکن اسی مجلس کو، دنیاوی مجلس کو ہم نے کنورٹ کر دیا، بدل دیا دین کی مجلس میں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات یہ مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کہیں پہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، بائک پہ ہے، پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ذکر کر دے، اس کا مذاکرہ کر دے، دین کی باتوں کا مذاکرہ کر دے، یہ سفر کی مجلس بھی اللہ کے دین کی مجلس بن جائے گی، اس پر بھی اللہ کی مغفرت کے وعدے ہیں۔ تو کہیں بھی ہم گھر میں اگر چلے جائیں، گھر میں بیٹھے بال بچوں کے ساتھ، بچوں کو ایک آدھی حدیث سنا دے بیٹھ کر، بیوی کو ایک آدھی حدیث سنا دے بیٹھ کر، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کر دے، ایمان اور یقین کی بات کر لے، یہ بھی دین کی مجلس بن جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی اللہ مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ روایت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اس مجلس میں ایک گناہ گار شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بہت سارے گناہ ہیں، وہ گناہ گار بندہ ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی برکت سے ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی اور اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، تو بڑی اہم مجلس ہے جو روایت مبارکہ ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب قیامت کے دن لوگ جان لیں گے، سمجھ لیں گے کہ سب سے عزت اور احترام والے لوگ کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے احترام اور عزت والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس الذکر فی المساجد، کہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کی مجلسوں میں، مسجدوں میں لگا کر بیٹھتے ہیں، چاہے ذکر کے حلقے ہو، چاہے اللہ کے دین کی باتیں ہو، مجلس میں بیٹھ کر دو آدمی ہیں لیکن مذاکرہ کر رہے ہیں دین کا، یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ دو آدمی ہیں سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے دین کی مجلس ہے۔ آپ اپنا کلمہ صحیح کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، آپ قرآن کی کوئی صورت درست کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ کوئی مسئلہ دریافت کر رہے ہیں، آپ اس نیت سے سیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم عمل کریں گے، اپنے زندگی میں اس کو لائیں گے، یہ بھی دین کی مجلس ہے۔ تو دین کی مجلس یہ مسجد کی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بھی ذکر کی گئی، آگے اس کو ابھی ذکر کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی مجلس نہایت ہی اہم ہے۔
عموماً ہماری اور آپ کی طبیعتیں ان مجلسوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہم کو ان مجلسوں سے وحشت محسوس ہوتی ہے، وحشت معلوم ہوتی ہے، یا طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ کون جائے گا وہاں بیٹھے گا، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے، کس کے پاس اتنا وقت ہے. آج جمعہ کا دن لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، بلکہ جمعہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر جمعہ کی مسجد، جمعہ کے دن مسجد میں، محلے کی مسجد میں اگر اذان ہو جائے، محلے کی مسجد میں اگر اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. ہر وہ کام ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے جو جمعہ کی سعی میں، جمعہ کی طرف آنے میں مخل بن جائے، دخل اندازی کر دے، وہ سارے کام ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں. یہاں تک مسئلہ ہے. جمعہ کے دن 8 دن میں ایک مرتبہ ہر مسجد میں بات ہوتی ہے، خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے. یہی سب مجلس ذکر ہے، یہی مجلس اللہ کے ذکر کی مجلس ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وغیرہ ہوتی ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان کے فوراً بعد لوگ مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، یا یہ کہ یوں کہہ لو کہ آدھا گھنٹہ، جماعت سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کر مسجد بھر جائے یا مسجد کھچا کھچ بھر جائے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. 5 منٹ اگر خطبے میں باقی ہو، یا یہ کہ مسجد میں اگر ٹائم لگا دیا جائے کہ اتنے بجے خطبہ ہوگا، اتنے بجے جماعت ہوگی، تو وہ حساب سے ہم اپنی دکانیں چھوڑ کر آتے ہیں، وہ حساب سے ہم اپنے مکان اور گھر چھوڑ کر آتے ہیں، وہ حساب سے ہم اپنے دوستوں کی مجلسیں اور محفلیں چھوڑ کر آتے ہیں. ہماری طبیعت میں اکتاہٹ آ چکی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بات کیسے سنیں. تو طبیعتیں ہماری اس چیز کو دن بدن انکار کرتے جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت ایسے بیٹھنے پر مغفرت فرما دیتے ہیں، ایسے بیٹھنے پر گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو ہماری طبیعت میں تو اتنی اکتاہٹ آ گئی. جمعہ کے دن اتنا اہم مسئلہ ہونے کے باوجود ہم وقت سے پہلے نہیں پہنچتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تک کاروبار سے چھٹی لے لیتے تھے، بلکہ بہت سارے صحابہ تہجد میں آ جاتے اور تبھی سے جمعہ کی نماز تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا یا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی صحابی خطبے سے پہلے پہنچے، وہ بھی وہ صحابی جو باہر سفر میں ہو تو اسے آنے میں دیر ہو گئی ہو، یا وہ صحابی جو کھیتی باڑی میں مشغول ہو اسے مسجد تک پہنچنے میں دیری ہو چکی ہو. بہت کم ایسا ہوتا، ورنہ پوری مسجد نبوی ہو یا مدینہ منورہ کی کوئی بھی مسجد ہو یا مکہ مکرمہ کی کوئی بھی مسجد ہو یا سرزمین کی وہ مسجد جہاں پہ صحابہ کی جماعتیں ہو، صحابہ کے محلات ہو، جہاں پہ ان کی کالونی وغیرہ ہو، وہاں جمعہ کی نماز سے پہلے مکان دکانیں آباد نہیں ہوتی تھی، وہ تو مسجدیں آباد ہوتی تھی. تو اتنی اہم مجلس ہے. تو جمعہ 8 دن میں ایک مرتبہ ہم کو کچھ مسائل سننا ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے دین کی باتیں سننا ہوتی ہے، اس میں بھی ہماری طبیعت اس کو انکار کر دیتی ہے. طبیعت میں ایسا کوئی جذبہ نہیں ہوتا کہ چلو ہم کم از کم جمعہ کے دن تو وقت پر پہنچ جائے یا آدھا گھنٹہ پہنچ جائے. جمعہ کی گھڑی ہوتی ہے، مغفرت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ کے رحمتوں کی گھڑی ہوتی ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑی وغیرہ ہوتی ہے. تو ہم تھوڑی دیر اگر اللہ کے دین کے مجلس میں بیٹھ جائے، اللہ کے دین کا مذاکرہ سن لے، تو اللہ رب العزت اس پر ہم سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایسی مجلسوں میں بنا غرض اور بنا مطلب کے جو آ جاتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کی مجلسیں جہاں کہیں لگے، ہم کم از کم تھوڑی دیر اللہ کی باتوں کو سننے والا بن جائے. ہم دنیا کی باتیں زبان سے بہت بول رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم دنیا بولتے ہیں، صبح سے شام تک ہم اپنے کانوں میں دنیا سنتے ہیں.
لیکن تھوڑی دیر 24 گھنٹے میں سے کم از کم 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ہم اللہ کی بھی سنیں، اللہ کی باتیں بھی سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے جو ہمارا ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے نام کی مجلسیں لگاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایسا لفظ استعمال کیا گیا، وَاصْبِرْ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ پابند بنائیں اپنے آپ کو کہ ایسے لوگوں کے حلقوں میں جا کر بیٹھے جہاں پہ ہمارا ذکر ہوتا ہو، ہماری باتیں بولی جاتی ہو، ہمیں یاد کیا جاتا ہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھو جو صبح شام ہمارا ذکر کرتے ہیں، صبح شام ہمارے ذکر کے حلقے لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ دین کے حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیکھنا سکھانا چل رہا تھا اور اسی طریقے سے اللہ کی باتیں وغیرہ چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کر پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر پوچھا کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ میں نے تم لوگوں کو قسم اس لیے نہیں کھلائی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ میں نے قسم اس لیے کھلائی ہے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو دین کی مجلس لے کر بیٹھے ہیں، جو ذکر کی مجلس لے کر بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائے، اللہ ان پر فخر کر رہا ہے، اللہ ان پر کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے۔ تو اتنی اہم مجلس ہوتی ہے یہ دین کی مجلسیں، یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں۔ ہم کہیں بھی اپنے جس پیشے میں رہیں ہم وہاں پہ دین کی مجلس لگا سکتے ہیں۔ ہم ملازمت میں ہیں، 2 شخص سے 2 مسلمان ایمان والے بھائی ہیں، اللہ رسول کی ایک آدھی بات ہو جائے، ایک آدھی حدیث ہو جائے، دین کی مجلس بن جائے گی۔ دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک دوسرے سے استفسار کر لے، ایک دوسرے سے سوال کر لے، جواب دے دے، یہ ہے کہ کسی سے پوچھ کر بتائیں گے یہ مسئلہ ہے، میں نے یہاں پڑھا، میں نے یہاں سنا، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں دین ہی کی ہے، یہ دین ہی کی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ کہ اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکری کہ ذکر کی مجلسیں، ذکر کی محفلیں، ذکر کے حلقے، یہ سارے ذکر کی مجلس اور محفلیں ہیں اور یہ جنت کے باغ ہے۔ اس میں فرتعوا رتعن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ خوب چرو۔ اگر باغ میں کوئی بکری گھس جائے، کھیت میں کوئی جانور گھس جائے تو کیسے چرتا ہے؟ ادھر ادھر نہیں دیکھتا جانور، گھاس پہ اگر اس نے منڈی ڈال دی تو اپنا پورا فوکس گھاس پہ رکھتا ہے اور اتنا کھاتے ہوئے چلتا ہے کہ پیچھے سے لاٹھی مارو، پیچھے سے آواز دو، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ بکری کی مثال دیکھ لو، بکری اگر گھر میں گھس جائے، آٹے کے ڈبے میں اگر وہ منڈی ڈال دے تو اس کو کتنا کھینچے وہ منڈی نکالتی نہیں جلدی، اس کا پورا فوکس آٹے پہ رہتا ہے کہ مجھے اتنا کھانا ہے اور اتنا پیٹ میں لینا ہے۔ اگر چبانے کی نوبت نہ آئے تو اس وقت گٹ گٹ وہ کیا کرتی ہے، پورا اپنے کوٹھے میں لے لیتی ہے، پھر بعد میں بازو بیٹھ کر جگالی کر کے نکالتی ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چباتی ہے۔ تو چرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تم ذکر کی مجلس دیکھو اور اللہ کے دین کی باتیں جہاں ہو رہی دیکھ لو تو اس میں اتنے دھیان اور اتنے لگاؤ سے بیٹھو کہ وہ ساری باتیں تم اپنے اندر لے لو، اس کی برکت سے اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے۔
تو روایتوں میں جگہ جگہ اس کی فضیلت ذکر کی گئی کہ جہاں گئی اللہ کے ذکر کی مجلس لگے گی، اللہ کے دین کی مجلس لگے گی، اللہ رب العزت اس مجلس کی برکت سے مغفرت بھی فرما دیں گے اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ میرے اور آپ کے گناہ کتنے ہیں یہ کاؤنٹ میں اور شمار میں نہیں آ سکتے۔ صبح سے شام تک اگر ہم رات میں بستر پہ جانے کے بعد تھوڑا سا ہم محاسبہ کر دیں اپنے نفس کا، اپنی ذات کا، کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد سے بستر پر آنے تک میرے کتنے گناہ ہوئے، کون کون سے گناہ ہوئے، شمار میں اور کاؤنٹ میں نہیں آئیں گے، اتنے سارے گناہ ہوں گے۔ تو اس دین کی مجلس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں ایسی دین کی مجلس لگے اس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے، چاہے ہم اپنے آفس میں ہو، چاہے ہم اپنے دکان میں ہو، چاہے ہم اپنے مکان میں ہو، چاہے ہم مسجد میں ہو، کم از کم ہم کچھ نہ کچھ دین کی باتوں کا مذاکرہ کر لیں۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں، دوستو، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، گزشتہ جمعہ میں بھی اسی آیت کریمہ کے تحت اور انہی روایتوں کے تحت بات پیش کی گئی تھی کہ جس میں دو باتیں تھیں، ایک تقویٰ اور دوسرا صحبت صادقین۔ گزشتہ جمعہ میں چونکہ ساری باتیں نہیں آئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھی، اسی میں کی جو باتیں بچی ہے، باقی ہے، انشاءاللہ آج کی نشست میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ یہ بات پچھلے جمعہ میں بھی بتائی گئی تھی کہ دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند انسان، سب سے ہوشیار انسان، سمجھدار انسان یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف انسان، سب سے زیادہ ناسمجھ انسان یہ گناہگار انسان ہے جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے نزدیک کسی انسان کے یا اس کے بندوں میں سے کسی بندے کے عالی مرتبت ہونا یا اللہ کے نزدیک کوئی بڑا مقام اور مرتبہ ہونا، اس کا معیار بھی اللہ نے تقوی کو ہی رکھا ہے، پرہیزگاری کو ہی رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو
ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے مختلف خاندان و قبائل بنائے، مختلف برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو مختلف برادریوں کا ہونا یہ صرف جان پہچان کے لیے ہے، اس میں کسی کو کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے سوائے سادات کے اور سید لوگوں کے۔ اللہ نے ان کو ایک مرتبہ اور مقام دے رکھا ہے۔ البتہ جو اعزاز والی بات ہے، جو اکرام والی بات ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جس میں تقویٰ ہو، جس میں پرہیزگاری ہو۔ تقوی کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی اور یہ معنی اور مفہوم بتایا گیا تھا کہ تقوی کے معنی بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور علماء نے الگ الگ اس کی تعریف کی ہے۔ اجتناب نواہی اور امتثال اوامر کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ان چیزوں سے رک جانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک مثال سے تقوی کو سمجھانا چاہا، اس کی تشریح کرنی چاہی، وہ بات بھی پیش کی گئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں جیسا کہ کسی خاردار جھاڑیوں سے گزرنا، کانٹوں والے راستوں سے گزرنا، اس وقت ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، کپڑوں کو بچا لیتے ہیں، تو ایسا ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، مشتبہ چیزوں سے بچانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کے درجات میں جو بات ذکر کی گئی تھی اس میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ شرک سے بچنا، کفر سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے توبہ کرنا، کفر اور اس کی چیزوں سے توبہ کرنا۔ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک آیت کریمہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کے اندر ذکر کیا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے، دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ذکر کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستی والے، گاؤں والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیتے، یہ بات ذکر کی گئی۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو لا یعنی باتیں، بیکار سی باتوں سے، بیکار سے کاموں سے اور فضول اوقات میں مشغول کرنے سے بچانا، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ 3 درجے تقوی کے ذکر کیے گئے تھے، اور تقوی کے تعلق سے چند واقعات بھی ذکر کیے گئے تھے۔ تو تقویٰ یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، آخرت کے قریب کرتا ہے، دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا کرا دیتا ہے۔ تو تقوی کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لشکر کو، اس لشکر کے امیر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
جب اس لشکر کو روانہ کر رہے تھے، یہ لشکر اس زمانے کی جو سپر پاور طاقت تھی جسے کسرا کہا جاتا تھا، ایران اور فارس جس کا نام تھا، اس طاقت کو تحقیق کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اہم نصیحت فرمائی اور یہ کہا کہ اے سعد، میں تجھے اور تیرے لشکر کو ایک وصیت اور نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو تقوی سے لازم کر لے، اپنے آپ کو تقوی سے چپکا لے، پرہیزگاری سے چپکا لے۔ پھر آگے خود فرماتے ہیں کہ تقوی کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے اور خود بخود دشمنوں پر تمہارا غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ذکر فرما رہے اور آگے ذکر فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر تقوی کو پیدا نہیں کرو گے تو پھر تم گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے، اور تمہارے گناہ اور دشمنوں کے گناہ اگر برابر ہو جائے، تمہارے گناہوں کا معیار اور دشمنوں کے گناہوں کا معیار اگر برابر ہو جائے، زیادہ نہیں کہہ رہے، برابر ہو جائے، تو پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، اللہ دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ کب؟ جب تقوی کم ہو جائے گا، تقوی ختم ہو جائے گا، اللہ کا ڈر نکل جائے گا، گناہوں میں جب تم ملوث ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے اور دشمن کے گناہ اگر برابر ہو جائیں گے تو پھر دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور تم تقوی کے بنا، اللہ کے ڈر کے بنا بزدل بن جاؤ گے۔ پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے سعد، دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا تقوی ضروری ہے، نمبر دو، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو خود بخود وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم شرک اور کفر یا اس کی رسم و رواج، ریتی رواج اور چیزوں سے بچیں گے، اتنا ہمارے اندر طاقت اور ہمت پیدا ہوگی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ہمارے اندر سے تقوی اور تقوی کا معیار جیسے جیسے گھٹتا جا رہا ہے، جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے اور ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں، اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ ذرا سی اگر واٹس ایپ پہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے کہ فلاں جگہ حملہ ہو گیا، فلاں یہاں پہ یہ ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں کہ میرے اور میرے آگے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، میرے اور آپ کے گناہوں سے نہ بچنے کی نحوست ہے کہ دشمن اور مسلمان اور مومن گناہوں میں لیول اگر برابر ہو جائے گا تو دشمن مسلط ہو جائے گا۔ گناہوں کا لیول کیا ہے؟ بھائی کافر اور مشرک جس لیول کا جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان بھی اس سے کئی زیادہ، اس کے لیول سے اوپر کا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کافر اور مشرک دھوکہ دے رہا ہے تو مسلمان بھی دھوکہ دہی کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو مسلمان بھی اس سے زیادہ اپنوں پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ اگر ظالم بن بیٹھا ہے تو مسلمان بھی ظالم بن بیٹھا ہے۔ اگر وہ بدنگاہی کے گناہ میں ملوث ہے، اگر وہ غیبت اور چغلی کے گناہ میں ملوث ہے تو ایک مسلمان، ایک مومن اس سے کئی زیادہ اس گناہ میں ملوث ہے۔ تو تقوی کہاں گیا؟ اللہ کی پرہیزگاری کہاں چلی گئی؟ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تقوی کی دعوت دے رکھی ہے،
اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ بتقوا جیسے کہا گیا پچھلے جمعہ کو کہ چیزیں جہاں ملتی ہیں ہم وہاں پر اس چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ سبزی ترکاری خریدنا ہو تو منڈی میں جائیں گے، موبائل خریدنا ہو، چارجر خریدنا ہو تو موبائل کے دکانوں پہ جائیں گے، اگر کپڑے خریدنا ہو تو کپڑوں کی دکانوں پہ جائیں گے۔ جو چیز جہاں ملتی ہے ہماری عقل ہم کو یہ سمجھاتی ہے، ہماری طبیعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ وہ چیز وہاں ملیں گی، وہاں چلے جاؤ۔ کسی کو اگر موبائل خریدنا ہو، کتابیں بکس نوٹ بکس وغیرہ خریدنا ہو، وہ منڈی میں چلے جائے، بھاجی ترکاری کی دکان پر جا کر یہ کہہ دے کہ مجھے ایک موبائل چاہیے فلاں فلاں کمپنی کا، یا ہے کہ مجھے یہ اسٹینڈرڈ کی بک چاہیے، نوٹ بک چاہیے، تو بھاجی ترکاری والی کیا کہے گی؟ وہ کہے گی کہ ہاں دیتی ہو، نکال کر ابھی دیتی۔ وہ تو کہیں گی کہ اس سے بڑا بے وقوف انسان کہیں نہیں ملے گا کہ موبائل یہاں کیسے مل جائے گا، بکس اور نوٹ بکس یہاں کیسے مل جائے گی۔ بھاجی ترکاری خریدنا ہو اگر میں اور آپ موبائل کے دکان پہ چلے جائیں کہ ہم کو ذرا 1 کلو بینگن دے دو، آدھا کلو آلو دے دو، موبائل کے دکان پہ مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کی عقل سٹیا گئی ہے، اسے پاگل خانے میں لے جانا پڑے گا، اسے پونا آگرہ وغیرہ بھیج دینا پڑے گا۔ کیونکہ ایک عام سی مثال یا ایک سادی سی بات جو میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں پہ جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تقوی کی دعوت دی اور پھر ایڈریس بھی دے دیا کہ تقوی کہاں ملے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دوسری چیز ذکر کر دی کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین کون لوگ ہیں؟ سچے کون لوگ ہیں؟ یہ سچے صادقین یہ اللہ والے ہوتے ہیں، سچے صادقین یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے 3 علامتیں یہ ذکر کی کہ جس کے چہرے کو اگر دیکھ لے اللہ یاد آ جائے۔ سب سے پہلی علامت، جس کے چہرے کو دیکھ لے اللہ یاد آ جائے، یہ صادقین لوگ ہیں۔ نمبر 2، جس سے اگر بات چیت کرے، جس سے اگر گفتگو کرے تو علم میں اضافہ ہو جائے، دینی علم میں اضافہ ہو جائے، آگے ایسے لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا، یہ صادقین کی جماعت ہے۔ اور تیسری علامت یہ ذکر کی کہ جس کے عمل کو دیکھ کر، جس کے کام کو دیکھ کر آخرت یاد آ جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، یہ صادقین کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ سچوں کی علامت ہوتی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی تمام تر رحمتیں متوجہ ہوتی ہے۔ سچوں کے ساتھ اللہ کی تمام تر رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں اور آپ اگر کسی سچے انسان کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ لگے رہیں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے، تو جو رحمتیں اس پر آئے گی وہ مجھ پر بھی آئے گی۔ اس کو ایک مثال سے یہ سمجھو، سارے پنکھے بند کر دو، یہ ایک پنکھا چالو رکھو، تو ظاہر سی بات ہے یہ پنکھے کی ہوا کسی ایک انسان کو نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ یہ پنکھا امام صاحب کے ساتھ رکھنا ہے، یہ پنکھا مؤذن صاحب کے لیے، یہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا قانون بنا دیا جائے، اللہ کا شکر ہے یہاں تو نہیں ہے، بعض مسجدوں میں ہوتا ہے، ظالمانہ قوانین بنائے جاتے ہیں، تو بہرحال جو اللہ کی رحمت، جو پنکھے کی ہوا اترے گی وہ ایک فرد کے ساتھ، مؤذن اور امام کے ساتھ دوسرے افراد کو بھی لگے گی۔ تو اللہ کی رحمتوں کا حال یہی ہے، اللہ کی تجلیات کا حال بھی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ دوسری بات ذکر کی علماء مفسرین نے کہ اللہ نے سچوں کے ساتھ
رہنے کے لیے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کی گندگیوں کا پتہ چل جائے گا کہ میرا اور آپ کا دل کتنا گندا ہے، میرا اور آپ کا دل کتنا بیمار ہے، میرے اور آپ کے دل میں کتنا میل کچیل بھرا ہوا ہے۔ سچوں کی صحبت میں رہے گے، اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ جھوٹ کی بیماری ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، حسد اور کینہ کپٹ کی بیماری ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، بغض و عداوت اور کپٹ کی بیماریاں ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، دشمنیوں کی بیماریاں ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کا سنا ہوا واقعہ ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد کے گیٹ سے ایک داخل ہوگے، ایک بندہ داخل ہوگا، وہ انسان جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہو گئے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد کے گیٹ سے جو انسان آئے گا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہی انصاری صحابی آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک تڑپ، ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ان کی صفات کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے کہ 3 دن سے اللہ کے رسول فرما رہے اور وہی داخل ہو رہے، اور دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت بھی مل رہی ہے۔ صحابہ تو آخرت کے شوقین تھے، صحابہ تو اعمال سیکھنے سکھانے کے شوقین تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ان سے کہا، ملاقات کی کہ میں آج کی رات آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ کوئی حرج کی بات ہے، موسٹ ویلکم ہے، آپ آ سکتے ہیں، خوش آمدید ہے آپ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ آگے گئے، رات بھر عمل دیکھا، کوئی عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ فرماتے کہ میں بھی سو رہا، وہ بھی سو رہے، میں اٹھا وہ بھی اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، وضو وغیرہ کیا، پھر فجر کے لیے آ گئے۔ آگے کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ سکوں کہ ہم سے ہٹ کے کوئی عمل ہے جس کی بنیاد پہ 3 دن سے اللہ کے رسول ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن بھی مہمان بنے، تیسری رات بھی مہمان بنے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہ رات گزرنے کے بعد فجر میں کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میں اس لیے مہمان بننا چاہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا۔ آپ کا کوئی خاص ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے؟ تو صحابی نے کہا کہ میرا کچھ ایسا خاص عمل نہیں ہے، لیکن رات میں سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد میں اپنے دل کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہوں۔ کسی مسلمان کے بارے میں، کسی میرے بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ یہ صادقین کی صحبت میں رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دل کا میل کچیل کیا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ ہزاروں نفل پڑھتے ہوگے، ہزاروں فرض نمازیں پڑھ گئے ہوگے، ابھی تک ہزاروں روزے رکھ دیے ہوگے۔ میں اور آپ ہزاروں مرتبہ جماعتوں میں جا چکے ہوگے، ہزاروں مرتبہ مدرسوں میں پڑھا چکے ہوگے، ہزاروں مرتبہ بیان کر چکے ہوں گے، سن چکے ہوگے، سنا چکے ہوگے، لیکن دل کا میل کچیل میرے اور آپ کا ابھی تک گیا نہیں ہے۔ بہت گندا دل ہے، بہت میلا کچیلا دل ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، لیکن دل گندا ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے، ادھر افطار کرتے، لیکن دل گندا ہوتا ہے۔ تو دل کی گندگی کی صفائی ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں دل صاف ستھرا ہوگا، اللہ کا تقوی خود بخود اترے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور بھی وجوہات ذکر کی، انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی تقوی عطا فرمائے اور آپ کو بھی تقوی عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سچوں کی صحبت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سچوں میں سے بنائے۔ بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ میں قبر کے تعلق سے
اور نیک لوگوں کی صحبت اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کے تعلق سے یہ جو آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی وہ بھی اسی سے متعلق ہے اور ماحول کے حقوق سے متعلق ہے، لیکن آج کی نشست میں کچھ باتیں تقوی کی آئے گی جیسا کہ ماحول سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں یہودیوں اور عیسائی سے متعلق کی جائیں گی جیسا کہ ابھی حالات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا حقیقی امتی بھی بنایا ہے، ورنہ آپ کی امت میں فی الحال بہت ساری اقوام اور بہت ساری قومیں ہیں، لیکن ہمیں مومن امت بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی تھی اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، تو تقوی کے تعلق سے اس کی تعریف ہو یا اس کے درجات وغیرہ ہو اور اس سے متعلق چند واقعات وغیرہ ہو وہ قبل میں آ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنا، یہ بھی ایک نہایت ہی اہم چیز ہے اور یہ ایمان پر اثر انداز کرتی ہے، ایمان میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ صحبت ہی انسان کے بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور انسان کے بگاڑنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مان لو اگر کوئی انسان کسی عطر کی دکان پر چلے جائے، پرفیوم کی شاپ پر جا کر بیٹھ جائے، وہ عطر نہ خریدے تب بھی اس کو ایک نفع یہ پہنچے گا کہ وہ عطر کی خوشبو اس کے کپڑوں میں خود بخود آ جائے گی۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر ایک شخص کسی بھٹی میں چلے جائے، بھٹی پر بیٹھ جائے یا وہاں بیٹھ جائے جہاں پہ آگ وغیرہ جل رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے آگ سے چنگاریاں اڑے گی، راکھ اڑے گی، یا کم سے کم آگ کے ایسے اثرات اس کے کپڑوں میں آ جائیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، کپڑوں میں چنگاریوں کی وجہ سے چھید وغیرہ ہو جائیں گے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نشے اختیار کی جائے ویسا اثر ہوگا۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھی عادتیں، اچھی چیزیں ملے گی، اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر بری عادتیں اور بری چیزیں خود بخود اثر کریں گی۔ یہ چیزیں غیر شعوری طور پہ انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ حکم صادقین کے تحت علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسے وائبریٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسی شعاعیں ہوتی ہے جو اس کے بدن سے نکلتی ہے اور ایک دوسرے پہ اثر انداز کرتی ہے۔ جس کی طبیعت کمزور ہو یا جس کی شعاع کمزور ہو، وہ اس کو سامنے والی کی طبیعت کو فوراً قبول کر لیتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بہت زیادہ کثیر تعداد میں بری شعاعیں اور بدن سے نکلے گی غیر شعوری طور پر اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھ لو، مان لو مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہو، آپس میں بات چیت کر رہے ہو، اور اس میں سے کوئی ایک بات دوسرے کے بولنے سے پہلے کہہ دے تو اس کا دوسرا دوست بولتا ہے کہ یار تم نے
لیکن صحبت کا اثر کہ جو شعائیں وغیرہ نکلتی ہے، پرانے زمانے میں تو لوگ اس کا انکار کرتے تھے، لیکن قدیم سائنس اور جدید سائنس آئی تو اس نے اس کو ثابت کر دیا۔ بہرحال سائنس کے ثابت کرنے سے یا ثابت نہ کرنے سے مجھے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ایک بات بتا دی وہ بتا دی، ہم کو کسی اور کی تصدیق کی ضرورت نہیں، کسی اور راستے سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ دونوں ماسٹر اب صحبت کی جہاں بات آئی، بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور کے ساتھ رہتا ہے، نہیں بھی رہتا ہے۔ آج کل کے جو نوجوان بچے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے ساتھ میں تو رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ساتھی اور سب سے بڑا دوست جو ان کا بن چکا ہے وہ موبائل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے اچھا دوست اور ساتھی انسان کا، چاہے تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، اچھی کتاب ہے۔ کیا ہے سب سے اچھا دوست؟ سب سے اچھا جلیس اور مجلس کا ساتھی یہ اچھی کتاب اور گڈ ہے۔ لیکن آج کل تو کتابیں تو ساری ختم ہی ہو، موبائل کے زمانے میں ساری چیزیں کیا کرتی، بسیں پوچھ کر ڈالتی، ختم کر دی۔ تو نوجوانوں کا سب سے آج کا بیسٹ فرینڈ یہ موبائل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے موبائل کا یوز کیسے کرنا ہے، موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ دینداری ہوگی، گھر کا ماحول اگر دیندار ہوگا تو کچھ نہ کچھ باؤنڈریز اور حدود وہ اپنے لیے لگا دے گا، قائم کر دے گا۔ لیکن اگر زندگی میں دینداری نہیں، گھر میں بھی کوئی دینداری نہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی باؤنڈریز اور کوئی حدیں نہیں ہوگی۔ وہ ساری حدوں کو پار کر جائے گا، ساری باؤنڈریز کو کراس کر جائے گا، اور وہی اس کا موبائل جس کو اس نے دوست اور بیسٹ فرینڈ بنا رکھا ہے وہ اس کو بگاڑنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اسی لیے کہا وہ دونوں بات صادق ہیں کہ جیسے دوست پالیں گے ویسا اثر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طریقے سے صحابی نے بھی فرمایا کہ انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہوگی۔ کسی انسان کو پرکھنا ہو، کسی انسان کا بایو ڈاٹا نکالنا ہو تو اس کے فرینڈ سرکل کو دیکھا جائے کہ اس کی دوستی آئیہ کس سے بڑی ہے، تو خود بخود اس انسان کی عادتیں سمجھ میں آ جائے گی، اس کا بایو ڈاٹا نکل جائے گا۔ تو اتنا بڑا کردار ہے صحبت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اپنے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کی وہ اطاعت کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا دخل ہے صحبت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو صحابہ صحابی بن گئے، آپ کی نظر پڑ گئی تو صحابی بن گئے۔ انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ اور فضیلت کسی کو ہے انسانیت میں تو وہ صحابہ کو ہے، صحابی کو ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ کل قیامت کے دن اکثر و بیشتر لوگ دوستی کی بنیاد پہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ قرآن کریم نے ان کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ جب جو جہنم میں جائے گا وہ اپنی زبان سے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا، دوستی نہ کرتا، اس سے دوستی کی، آج مجھے اس کی بنیاد پہ جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑ رہا ہے۔ اتنا بڑا اثر ہوتا ہے صحبت کا، اثر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ پپیتا اگر کوئی کچا ہو، پپیتا اگر کچا ہوئے اور دوسرا پکا ہوا ہو تو اس کچے پپیتے کو پکے ہوئے کے بازو میں رکھ دو، اس کچے پپیتے کو پکے ہوئے پپیتے کے بازو میں رکھ دو، وہ کچا پپیتا خود بخود پکنا شروع ہو جائے، رنگ بدلنا شروع
ایسی مثال ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تو کہاوت مشہور ہے کہ پپیتے کو دیکھ کر پپیتا رنگ بدل رہا ہے، پپیتے کو دیکھ کر پپیتا رنگ بدل رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ کتنی اہم چیز ہے صحبت کا اثر۔ اس لیے ہم سچوں کے ساتھ رہیں، فکر کریں کہ ہم سچے انسانوں کے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے ہم خود سچا بننے کی کوشش کریں، نیکوں کو تلاش کرنے سے پہلے خود نیک بننا شروع ہو جائے، سچوں کو تلاش کرنے سے پہلے خود سچا بننا شروع ہو جائے، گروہ سے ہٹنے سے پہلے خود کو کیا نیک بنانا شروع کر دیں۔ تو پہلے ہم ابتدا اپنی ذات سے کریں، اسلام اپنی ذات سے کریں، اپنے اندر کی خامیاں تلاش کریں، اپنے اندر کی گندگیوں کو تلاش کریں، خامیاں تلاش کر کے نکالتے خوبیاں اندر کریں، اپنے اندر کی گندگیوں کو نکال کر اس کو صاف ستھرا کریں، اپنے ضمیر کو صاف ستھرا بنائیں، اپنے دل کو صاف ستھرا بنائیں، اپنے باطن کو، اندر کی زندگی کو پاک صاف بنائیں، تب جا کے اللہ کا تقوی زندگی میں آئے گا۔ وہ دونوں پاک صالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ، کہ بلا شبہ میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے لیے متقی لوگ ہوں گے جن میں تقوی ہوگا۔ حیث کانوا من کانوا یمین کانوا، جس جگہ کے ہو، جہاں سے ہو، جیسے بھی ہو، جس کے اندر تقوی ہوگا قیامت کے لیے وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک اور سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اسلام کی پیروی کرنی پڑے گی، ہمیں سچا پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ ہمارے اندر اللہ نے جو ایمان کی نعمت اور دولت دے رکھی ہے اس کی نگہبانی اور نگرانی کرنی پڑے گی۔ ہم کو کامل مسلمان اور کامل مومن بننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے جو دین اور جو شریعت مجھے آپ کو دے رکھی ہے اس کی مکمل پیروی کرنی پڑے گی۔ پچھلے نشست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ذکر کیا گیا کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی طرف بھیج رہے تھے اپنے لشکر کا امیر بنا کر، تو آپ نے ان کو یہ وصیت اور تاکید فرمائی کہ تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کی برکت سے اور اس کی بنیاد پہ ہم دشمنوں پر غلبہ پا لیں گے، زیادہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ تقوی کی مدد سے اور تقوی کے ذریعے حالات جو ہمارے مخالف چلیں گے وہ ہمارے موافق بن جائیں گے۔ ایک بڑی اچھی بات کہی جو میرے اور آپ کے لیے بڑے سوچنے کا مقام ہے، زندگی میں عمل میں لانے کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمنوں کے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے تقوی کی وجہ سے پازیٹیو پوائنٹ ہماری طرف ہے، نیگیٹو پوائنٹ دشمنوں کی طرف ہے، کہ اگر ان کے اندر گناہ زیادہ ہے دشمنوں کے اندر اور ہمارے اندر ایمان والوں میں نیکیاں زیادہ ہیں، تقوی زیادہ ہے، تو ہم غالب ہو جائیں گے، غلبہ پا لیں گے۔ لیکن اگر ہمارے گناہ اور دشمنوں کے گناہ برابر ہو جائیں گے، گناہوں میں ہم اور آپ کو برابر ہو جائیں گے، زیادتی کی بات نہیں چل رہی، برابر ہو جائیں گے تو دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ تو میری اب آپ کی زندگی دیکھیں، 24 گھنٹے کی زندگی کتنی نیکیاں والی اور کتنی گناہ والی۔ اسی لیے بار بار اللہ نے تقوی کی دعوت دی ہے اور سارے دشمنوں کا رخ اسی وجہ سے ہماری طرف ہے، ایمان والوں کی طرف ہے، مسلمانوں کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کی طرف ایسے لپکیں گے، ایسے جھڑپیں گے، دشمن ایسا لپکے گا، ایسا جھڑپے گا جیسے کئی دنوں کا بھوکا انسان کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، جیسے بھیڑیے اپنے شکار کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آگے تعداد کم نہیں ہوگی، اس زمانے کے مقابلے میں اور زیادہ تعداد ہوگی، آگے ان کی کیفیت کیوں ایسے ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے،
سب سے پہلے وہ دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور دوسرا موت سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ان کے اندر میری امت کے مسلمانوں میں آ جائیں گی، پھر سارے دشمنوں کی طرف بھیڑیوں کی طرح لپکیں گے اور ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، موت سے ڈرنا مومن کی جو سب سے بڑی صفت ہے۔ قرآن کریم آپ پورا دیکھ لو، احادیث مبارکہ آپ پورے پڑھ لو، مومن کی تو سب سے بڑی جو صفت، نمایاں صفت ہوتی ہے کہ مومن کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے اور مومن کو موت کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ صحابہ کی پوری زندگی پڑھ لو، آپ صحابہ کی پوری سیرت پڑھ لو، کسی بھی صحابی کے اوصاف میں یا ان کے واقعات میں، ان کی سیرت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی کا رخ محبت میں دنیا کی طرف ہوا ہو اور ڈر مرنے کی طرف ہوا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑے گا، دوسرا موت کا ڈر اور خوف ہماری زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ گناہوں کا اضافہ، گناہ کرنا، تنہائی کے گناہ یہ موت کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ موبائل کے تنہائی کے گناہ کا اڈا ہے، موبائل یہ تنہائی اور خلوت کے گناہوں کا بڑا اڈا ہے۔ آپ کو کون دیکھے گا، آپ کو کون پوچھے گا؟ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ فلم دیکھنے کے لیے اگر کوئی ٹاکیز میں جاتا ہے، فلم تھیٹر میں جاتا ہے تو چھپ چھپا کے جاتا کہ کوئی دیکھ لے گا، میرے والد کا دوست دیکھ لے گا تو والد کو بتا دے گا، بھائی کا دوست دیکھے گا تو بھائی کو بتا دے گا۔ کم از کم اتنا ڈر اور خوف تو ہوتا تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر جایا کرتے ہیں۔ لیکن آج موبائل نے اسی تھیٹر کو، اسی ٹاکیز کو جیب میں لا کر رکھ دیا۔ تو یہ تنہائی کے گناہ، یہ خلوت کے گناہ بزدلی پیدا کر دیں گے۔ اتنے بزدل بن جائیں گے، اتنے بزدل بن جائیں گے کہ واٹس ایپ پہ اگر چھوٹی سی جھوٹی خبر بھی آ جائے گی تو تن بدن میں کب کبھی تاری ہو جائے گی، ڈرنا شروع ہو جائے گا، یہاں ایسے ہو رہا ہے، وہاں ایسے ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ زبانیں سور پڑ جائیں گی، سانپ سوکھ جائے گا دشمن کی وجہ سے، دشمنوں کے خوف سے۔ کیوں؟ یہ تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، خلوت کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، کونے میں بیٹھ بیٹھ کر جو گناہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوگا۔ آج کا ہمارا نوجوان مسلمان ہو، واٹس ایپ پہ اگر ایک آدھی خبر اگر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہو تو ڈر جاتا ہے، مفتی صاحب ایسا چل رہا، حالات کا کیا ہوگا؟ مولانا ایسا چل رہا، حالات کا کیا ہوگا؟ امام صاحب ایسا چل رہا، حالات کا کیا ہوگا؟ دوستوں میں بھی وارتلاب ہوتا ہے کہ حالات ایسے چل رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ دشمنوں کا خوف اللہ طاری کر دے گا، ایسا خوف ڈال دے گا کہ دشمن کا نام لینا زبان پہ گوارا نہیں۔ یہ اسی لیے اللہ نے تقوی کی دعوت دی، اسی لیے اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ ایک تو یہاں تک مضمون تھا، دوسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ حالات کے اعتبار سے دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کرنا تھی کہ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، حماس کا چل رہا ہے، فلسطین کا چل رہا ہے، اسرائیل کا چل رہا ہے، یہودیوں کا چل رہا ہے۔ یہ اسرائیل کیا ہے؟ یہ یہودی کیا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی اور اسرائیل یہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ جن پر اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلت کو ڈال دیا، قیامت تک کے لیے مسکنت اور بھکاری جسے کہتے ہیں، بیچارگی جسے کہتے ہیں، اس کو ڈال دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس قوم پر اللہ نے غضب کو ڈال دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے پٹائی، مار کھانا اس کی میراث میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایسے قوم ہے، ایسے قوم سے ڈرنا کس لیے ہے؟ ایسے ذلیل قوم سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ جو ہوتا ہے کہ یہ ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے، تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ذلیل قوم کیوں ہے؟ ذلیل ترین قوم کیوں ہے؟ ہمیشہ یہ ذلت کی شکار کیوں ہوتی ہے؟ اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل جو ہم سنتے ہیں، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل کی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت
حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب سے جو 12 بیٹے ہوئے ان کی نسل جو پھیلی انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کے معنی تھے اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ قوم ان سے چلی، یہ کنعانی تھے، یہ شروع سے پہلے سے فلسطین میں آباد نہیں تھے، بیت المقدس ان کی جائیداد نہیں تھی۔ کنعان سے یہ مصر آئے، مصر میں رہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اندر نبی بنائے گئے، پھر کچھ حکومتیں ان کے ہاتھ میں آئی، لیکن اپنے انبیاء کی نافرمانی کی۔ نافرمانی ان کا شیوا ہے، انبیاء کی تکذیب کرنا ان کا شیوا اور عادت ہے، انبیاء کو قتل کرنا ان کی موروثی عادت ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا۔ بہرحال مصر میں جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی بعد میں، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا۔ ان کی اپنی تاریخ، ان کو کبھی بیت المقدس میں لا کر اللہ کے حکم سے گئے فتح کر لو، جا کر وہاں پہ بس لو، وہاں پر بھی بسے۔ بابل سے پھر بخت نصر بادشاہ ان پر مسلط کیا گیا۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کر دیا، بیت المقدس میں قتل کر دیا۔ تو پھر بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور یہ ایسا ظالم بادشاہ تھا، اس نے قسم یہ کھائی تھی کہ جب تک ان کو قتل کر کے ان کے خون سے نہریں نہیں بہاؤں گا تب تک چپ نہیں رہو، اس نے قسم کھائی تھی۔ چنانچہ سب کو قتل کر دیا اور بہت ساروں کو قیدی بنا کر بابل لا دیا، عراق کے شہر میں لا دیا۔ کئی لاکھ یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین پورا خالی کر دیا، اور پھر لا کر اپنا قیدی بنایا۔ 50 سال تک یہ قید میں رہے۔ یہ ذلت اور مسکنت اور غلامی کی زندگی اسے کہتے ہیں۔ 50 سال تک رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے مدد کی، ان میں نبی آئے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے دیکھا کہ حالات ایسے ہے ویسے ہے، پھر وہ اپنی نیکی پر آ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ان کی تاریخ یہ بھی رہی ہے کہ 50 سال سے زیادہ ان کو کہیں پر رہنے کی جگہ نہیں ملی۔ 50 سال سے زیادہ ان کو کبھی رہنے کی جگہ نہیں ملی۔ یہ ہمیشہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے آ رہے۔ یہ ابھی سے نہیں کہ انہوں نے غزہ اور اسرائیل پر اور فلسطین پر قبضہ کیا، یہ نئی تاریخ نہیں آج کی، پرانے زمانے سے، ان کے اپنے زمانے سے یہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی تاریخ ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان کی تاریخ کو بتایا جائے گا۔ یہ کیسے غاصب قوم ہے، یہ کیسی ذلیل اور بدترین قوم ہے کہ جس پر قیامت تک کے لیے اللہ نے غضب نازل کیا۔ میں اور آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیسی لعنت ہوگی اللہ کی اس قوم پر کہ ہر یہ امتی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز کے اندر، اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ ہو گیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا غصہ ڈال دیا اور جس کو تو نے گمراہ کر دیا۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہی یہودی اور نصارا، یہودی ہے، اسرائیلی جسے کہتے ہیں، اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان کی اور تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کتنی ذلیل اور بزدل قوم ہے، ان سے اور کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو، تقوی والی زندگی پیدا کر دو، خود بخود مخالف ہوائیں ہمارے موافق بن جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔